اللہ کی دلائل میں فکر کرنا ہے. بغیر دلیل کے فکر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بغیر دلیل کے، مثال کے طور پر، کیا کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ کوئی سائنٹسٹ بن گیا اور اس کے پاس کوئی بیس ہی نہیں تھا سوچنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کوئی سائنٹسٹ بنا اور اس کا سوچنے کو کوئی بیس ہی نہیں تھا؟ نہیں ہوتا ہے ایسا. سائنٹسٹ تبھی بنتا ہے اس کے پاس بیس ہوتا ہے، کوئی بنیاد ہوتی ہے سوچنے کے لیے. اسی کو وہ بنیاد بنا کر کیا کرتا ہے؟ فیکٹس بناتا ہے. تھیریز پہلے ہوتے ہیں، ان تھیریز کو فیکٹس میں کنورٹ کرتا ہے. ہمارے لیے تھیریز کیا ہے؟ ہمارے لیے بنیاد کیا ہے؟ ہمارے لیے بنیاد اللہ کے دلائل ہے، قرآن مجید، احادیث رسول. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پڑھنا ہے، غور کرنا ہے، ان میں ڈوب جانا ہے. غور کرتے 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 ہم انشاءاللہ ایسے نتیجے پر پہنچیں گے جہاں پر کوئی نہیں پہنچتا. دنیا میں اعتبار سے بھی کامیاب اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب. لعلکم تتفکرون. اللہ کہتا ہے میں یہ مثال اسی لیے بیان کرتا ہوں تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سوچو، سوچنے کا مادہ پیدا کرو. آیت نمبر 266 اس میں اللہ نے ایک مثال دی. مثال کے ذریعے سے کہا کہ ایک انسان پوری محنت کرنے کے بعد جب وہ رزلٹ دینے کا موقع آئے، نتیجہ دینے کا موقع آئے، فائدہ دینے کا جب موقع آئے تو یہ بے بس ہو کر رہ جائے. یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو دنیاوی اعتبار سے خوب محنت و مشقت کرتے ہیں، جب آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پورے اعمال رائگاں اور ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. اس طرح بے بس کھڑے ہیں کہ خود ان اعمال کو واپس دنیا میں جا کر نہیں کر سکتے، اور ان کے جو اولاد ہے دنیا میں وہ اتنی چھوٹی ہے، گویا کہ بے بس ہے، ضعفاء یعنی کمزور ہے کہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہ مثال ان لوگوں کی ہے، سب سے پہلے ان کفار کی ہے جو دنیاوی اعتبار سے بہت نیکیاں کرتے ہیں. جیسے ہی حشر کے میدان میں رب العالمین کے آگے کھڑے ہوں گے اس طرح پشیماں ہوں گے، اس طرح شرمندہ ہوں گے کہ ان کے سارے اعمال ایک ہی لمحے میں ضائع اور رائگاں اور برباد نظر آئیں گے، اور افسوس کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اب نہ جا کر دنیا میں دوبارہ عمل کر سکتے ہیں، اور نہ جو اولاد ہے ان تک کوئی میسج پہنچا سکتے ہیں کہ اب تم ایمان لے آؤ اور کچھ نیک عمل کرو. ان کا عمل ان کی کچھ کام نہیں آئے گا. اسی طرح بدعتی کی مثال بھی اس میں ہے کہ وہ زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، سنت سمجھ کر، نیک اعمال سمجھ کر. جیسے ہی اللہ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے یہ تو بدعت تھی، یہ تو گمراہی تھی، یہ تو جہنم میں لے جانے والا عمل تھا، یہ نہ مجھ سے ثابت تھا نہ میرے نبی سے ثابت تھا. سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع ہی نہیں کرے گا بلکہ ان کے بدل گناہ اس کے سر پر لا دے گا. کیا لا دے گا؟ اتنا پشیماں ہو جائے گا، اتنا شرمندہ ہوگا کہ اب واپس دنیا میں جا کر ان بدعتوں کو سنتوں میں بدل نہیں سکتا. اور اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے، اس کے رشتہ دار، اس کے جان پہچان کے پوری دنیا میں ہیں، ان تک کوئی میسج بھی نہیں پہنچا سکتا. پریشان. کیا بہترین مثال ہے. دیکھیے باغ ہے، پورا پھل فروٹ سے بھرا ہوا ہے، نہر بھی بہ رہی ہے، اچانک اس پر کیا آ جاتا ہے؟ ایک گولا آ جاتا ہے، ایک تند و تیز ہوا آ جاتی ہے، اس میں آگ بھی ہوتی ہے، پورا جل کر خاک. ساری محنت ضائع، اب کچھ کر بھی نہیں سکتے. یہ بھی افسوس ہے اس میں. اس آیت کے تعلق سے حیرت انگیز بات ہے. اس آیت کے تعلق سے احادیث کے ذخائر میں، جہاں تک میرا علم ہے، احادیث کے ذخائر میں صرف اور صرف ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اس آیت کا مفہوم سمجھانے والی ہے، یہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے. صرف صحیح بخاری کی ایک حدیث پورے احادیث کی کتابوں میں. آئیے اس ایک حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں. 30 سے 40 احادیث کتابیں جو مشہور اگر ہم پکڑیں، مشہور لیں، تو اس میں صرف صحیح بخاری کی ایک حدیث جو اس آیت کا معنی مفہوم بیان کرتی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبید بن عمیر، یہ آخری راوی ہیں. عن عبید بن عمیر قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوما لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اصحاب نبی سے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، کیا فرمایا؟ فیما ترون هذه الآیہ نزلت، بتاؤ تو صحیح یہ جو آیت اللہ نے نازل کی، یود احدکم ان تکون له جنہ، سورہ بقرہ کی آیت میں 266، اس میں کیا ہے؟ کیوں آیت یہ نازل ہوئی، یا کیا مفہوم ہے اس آیت کا؟ فیما ترون، تم کیا دیکھتے ہو اس آیت میں، تمہارا علم کیا ہے اس آیت کے تعلق سے؟ اللہ نے جو مثال دیا کیا ہے یہ مثال؟ کون پوچھ رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ قالوا، لوگوں نے کہا، واللہ اعلم، کیا کہا لوگوں نے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب کون ہے وہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی بنتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر وہ عمر ہے کہ جس گلی سے یہ گزرے اور شیطان بھی اسی گلی سے آ رہا ہوگا تو راستہ کاٹ دیتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے، عمر آ رہے ہیں۔ اتنی دہشت، اتنی ہیبت۔ یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں، حدیث میں آتا فغضب عمر، جب لوگوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے۔ کیوں؟ یہ دین کا علم ہے، یا یہ نہیں کہہ سکتے قرآن کی آیت پوچھے گی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے، ہم کائے کے لیے کھا پی کے سو کے آرام کرنے کے لیے؟ اللہ کا دین ہے علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے۔ کچھ بھی پوچھو، کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر پوچھو آج مسلمان کی حالت جو ہے نا یہی ہے، نہیں معلوم، علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ اچھا کب تک علماء سے پوچھیں گے؟ ہمیشہ ادر لٹکے ہوئے رہتے، کوئی بھی سوال پوچھو پوچھنا پڑے گا۔ کب تک؟ خود کی بھی تو کوئی زندگی ہے، خود کی بھی تو کوئی آخرت ہے، خود کا بھی تو کوئی علم ہے، کسی اور کے لیے نہیں، خود کے لیے پڑھو، خود کے لیے عمل کرو، خود کے لیے حساب دہی کا ایک احساس رکھو، انسان علم بھی حاصل کرے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، فقال، پھر کہا قولوا نعلم او لا نعلم، قولوا نعلم او لا نعلم، کہا دیکھو یا تو یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں یا یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے، یہ بیچ کا کیا ہے اس کا مطلب؟ میں نے پوچھا ہے اس آیت کا کیا معنی مفہوم ہے، تو کہو کہ ہمیں معلوم ہے یا پھر کہو کہ نہیں معلوم، یہ دونوں کے بیچ کا اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ دیکھیے جہالت کی علامت بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے کسی چیز کے پیچھے۔ تو عمر رضی اللہ ناراض اور کہا یہ ایسی درمیانی بات مت کہو، یا تو کہو کہ معلوم ہے یا کہو کہ نہیں معلوم ہے، اور دونوں علم ہے۔ کیا خاص بات ہے؟ دونوں علم ہے۔ کہہ دینا کہ مجھے معلوم ہے علم ہے، کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ علم ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس کو نہیں معلوم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ علم ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہاں پہ مفسر قرآن بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مار کر کہا تھا یا اللہ اس کو قرآن کا علم دے، قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں پہ بیٹھے، وہ کہتے ہیں فقال ابن عباس فی نفسی منہا شیئن یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین اس آیت کے تعلق سے میرے نفس میں کچھ، میرے دل میں کچھ بات ہے، کیا میں بیان کرنے سے ہچکچا رہا ہوں؟ ایسا کہا انہوں نے، بیان کروں یا نہیں کروں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، قل ولا تحقر نفسک، اپنے نفس کو چھوٹا نہ سمجھ، بیان کر دے جو تیرے ذہن میں ہے، جو تیرے دل میں اس کو بیان کر دے۔ یہ ہوتی ہے آزادی۔ بہت بڑی، بہت جلیل القدر ہستی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سارے جید صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے درمیان بہت چھوٹے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کیا جو تمہیں معلوم بیان کر دو بلا جھجک، اپنے نفس کو حقیر نہ سمجھ، کمتر نہ سمجھ۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا ضربت مثلا
مثلا لعمل